الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا ورؤوفنا ورحيمنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی تعریف و توصیف، اسی کے لیے کبریائی، اس کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانے کے بعد نہایت محبت کرنے والے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکتوں والا مہینہ اختتام پذیر ہے. آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. آج اس کی 23 تاریخ ہے. آنے والی رات 24ویں ہے انشاءاللہ. ایک قیاس، ایک خیال اور ایک گمان تو یہ ہے کہ آج کا جمعۃ المبارک آخری جمعہ ہے، تو پھر یہ جمعۃ الوداع ہے. اور ایک قیاس اور ایک خیال اور بہت سے لوگوں کا خیال اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق انشاءاللہ پچھلے چاند کی مناسبت سے ایسا لگتا ہے کہ باری تعالیٰ ایک جمعۃ المبارک اور عطا فرمائے گا، اور وہ آخری دن ہوگا، 30واں روزہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ جمعۃ الوداع ہوگا. حقیقی علم اس پاک پروردگار کے پاس ہے. وہ اس جمعہ ہے، سید الایام ہے، وہ آج کا جمعہ ہو یا آنے والا جمعہ ہو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزرے، زیادہ دن نہیں گزرے. 21ویں رمضان المبارک کی تاریخ آپ کی شہادت سے منسوب ہے. فتح مکہ اس سے ایک دن پہلے ہے، 20 رمضان المبارک. آخری عشرے کی ہر تاکرات، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ہر تاکرات لیلۃ القدر میں سے کوئی ایک رات ہے، اور زیادہ گمان 27ویں شب کا ہے انشاءاللہ. لیکن جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 29ویں بھی ہو سکتی ہے.
ساری تاکراتوں میں اگر پاک پروردگار 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہی کی توفیق عطا فرما دے تو آپ نے لیلۃ القدر کی برکتوں کو پا لیا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 ماہ سے جس کی عبادت بہتر ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اور خوشی خوشی ادا کیا جاتا ہے۔ بہت سارے عنوانات جمع ہیں اور ہمارے پاس ٹوٹل 25 منٹ ہوتے ہیں گفتگو کے لیے، اور ہمارا اپنا جو سلسلہ وار درس قرآن ہے اس کی برکات سے بھی ہم بے نیاز نہیں ہونا چاہتے۔ جہاں جہاں کوئی لفظ ہمیں اجازت دے گا انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کی برکات کی طرف بھی آئیں گے۔ حسب روایت میں نے آپ کی خدمت میں سلسلہ وار درس قرآن میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 22 پچھلے جمعے بھی تلاوت کی تھی اور اس وقت بھی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ عرض کرتا ہوں، جہاں سے ہم نے سلسلہ توڑا تھا وہاں سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ اس تھوڑے سے وقت میں اپنے کرم اور اپنی رحمت سے بہت ساری برکت ڈال دے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہ نعمت ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، تو مجھ پر جس کا احسان جتلا رہا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ بھی کوئی نعمت ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اے فرعون جس کا تو احسان جتلا رہا ہے مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، حالانکہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل میری قوم کو غلام بنانے کے مقابلے میں یہ کچھ عرصہ تیرے پاس جو اللہ کی قدرت سے میری رہائش اور پرورش کا انتظام ہوا ہے، کہ اس کے مقابلے میں تیرا کوئی احسان نہیں ہے، تو نے تو میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ نعمتن، اس پر آپ سے بات ہوئی تھی کہ پاک پروردگار نے یہ مبارک کلمہ 34 مقامات پر، اور اگر اس کے ساتھ ضمائر کو ملایا جائے تو اور سلسلہ بڑھتا ہے، اور سب سے پہلے سورہ بقرہ اور سب سے آخر میں سورہ الضحیٰ کی آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب آپ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیجئے، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیجئے۔ اللہ جل جلالہ کی بے کراں اور بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اہل ایمان کے لیے ماہ رمضان بھی ہے۔ اس کا روزہ، اس کی افطار، اس کی سحری، اس کی عبادات، لیلۃ القدر بھی ان انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ عبادت کے اجر کے طور پہ اس سے بڑی اور بابرکت رات نہیں ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے روزہ افطار کرانے والے کے لیے جو اجر رکھا ہے، اور خود روزہ دار کے لیے جو یہ اعزاز رکھا ہے کہ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی ٹوک نہیں رہا، کوئی روک نہیں رہا، نفس کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے، سخت گرمی میں پیاس لگتی ہے، لیکن باری تعالیٰ کا بندہ کسی کونے میں بیٹھے اس یقین کے ساتھ روزہ دار ہوتا ہے کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب وقت افطار خشک زبان اور خشک ہونٹوں سے وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے تو باری تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے بتاؤ جس نے مزدوری پوری کی اس کو کتنا معاوضہ ملنا چاہیے؟ باری تعالیٰ پورا ملنا چاہیے۔ تو باری تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہنا، ہم نے اپنے بندے کو پورا معاوضہ عطا کر دیا۔ پھر اس کو یہ اعزاز بخشتا ہے کہ یہ جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اس کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، پھر پاک پروردگار بھی اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ بھی تو اس کے انعامات میں سے ہے۔ اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک جھلک پیش کی تھی روٹی کے ایک نوالے کی کہ اس کے ساتھ کتنی نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں اور کتنی نعمتیں اس سے وابستہ ہیں۔ بظاہر وہ ایک لقمہ ہے اور بظاہر روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، ایک نوالا ہے، لیکن وہ نوالا جب تیار ہوتا ہے اور روٹی کا ٹکڑا جب ہمارے منہ تک پہنچتا ہے تو پاک پروردگار کی کتنی نعمتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں
میں نے ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور عرض کیا تھا کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نے جو اس پہ کمال کیا اور علامہ غلام رسول سعیدی نبر اللہ مرقدہ نے جو اسے بیان کیا تبیان القرآن میں، اس کا اقتباس آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں گا، لیکن یہ بہت طویل ہے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ہم روٹی کا نوالا کھاتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر اس کو زبان چکھتی ہے، پھر یہ رگوں میں جاتا ہے، نالیوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے اور ہضم ہوتا ہے، یہ اس کا دوسرا مرحلہ۔ جب یہ ہضم ہو جاتا ہے اور پاک پروردگار غذا بنا کر ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے، تو اس کے بعد بھی اس کے شکر کی کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے 3 اقتباس بنتے ہیں۔ میں اس میں سے پہلے کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں وہ جو تفصیل میں نے عرض کی تھی من و عن جو جملے لکھے ہیں آپ کی توجہ میں ہی پڑھتا ہوں، پھر سلسلہ گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ شمار کر سکو گے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لامحدود اور لامتناہی سلسلہ ہے۔ دیکھیے، جب ہم ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اس لقمے کو بنانے سے پہلے اور اس لقمے کو بنانے کے بعد نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ لقمہ بنانے سے پہلے کی نعمتوں کی تفصیل یہ ہے، یہ لقمہ ہم روٹی اور سالن سے بناتے ہیں۔ روٹی گندم کے آٹے سے بنتی ہے اور سالن سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے، اور گوشت جن جانوروں کا ہوتا ہے وہ بھی گھاس اور پتے وغیرہ کھا کر نشو و نما پاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ روٹی اور سالن کا حصول زمین کی زرعی پیداوار پر موقوف ہے، اور زمین کی پیداوار زمین اور آسمان پر موقوف ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں کی تیاری کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے، اس میں ذائقے کے لیے چاند کی کرنوں کی ضرورت ہے، ہواؤں کی ضرورت ہے، بادلوں اور بارش کی ضرورت ہے، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے۔ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں تو بادل بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بادل، سمندر، دریا، بارشیں اور ہوائیں، اناج اور سبزیوں کی رویدگی، اس ایک لقمے میں یہ سب چیزیں اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو فصلوں سے زرعی پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر گندم کو پیسنے کے لیے اور سالن پکانے کے لیے لوہے کی مشینیں، تانبے، ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تانبے، پیتل اور لوہے کے معدنیات رکھے اور ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا، قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، جنگلات میں درخت اگائے۔ غور کیجئے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم ایک لقمہ بنا نہیں سکتے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق لقمے کو منہ میں رکھنے سے پہلے ہے، تم رب کی نعمتوں کو کہاں کہاں شمار کر سکو گے۔ ایک عقیدت اور محبت سے بندہ یہ رکھے کہ منعم حقیقی طور پہ ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے استحقاق کے بغیر جو نعمتیں دینے والی ذات ہے، منعم حقیقی، انعام کرنے والی حقیقی ذات، وہ رب ذوالجلال کی، وہ وہاب، وہ فیاض، وہ عزیز، وہ حکیم۔ پاک پروردگار اپنی مخلوق کو، اشرف المخلوقات تو ایک طرف رہی، اپنی ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق نواز رہا ہے۔ منعم حقیقی اس کی ذات پاک ہے، اور جس کے صدقے سے نعمتیں دے رہا ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے، اور وہ نعمت عظمیٰ وہ سب سے بڑی نعمت جس کے صدقے میں کائنات کی ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں اور یہ کائنات ان کے صدقے سے بنی ہے، وہ نعمت عظمیٰ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اسی لیے رب نے اہل ایمان سے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پر بڑا احسان کیا جب اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، اس توقع سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دنیا میں رب ذوالجلال کے کرم اور فضل سے ہمارے بہت سے محسن ہیں، والدین سب سے بڑے محسن ہیں، اساتذہ کرام ہیں، سیدھی راہ دکھانے والا اچھا دوست ہے، اچھا مشورہ دینے والا، ساتھ دینے والا، پشت پہ کھڑے ہونے والا دوست محسن ہے۔ خدا نخواستہ بچہ اپنے والدین سے محروم ہو جائے تو اس کا چچا، اس کی چچی، اس کے عزیز و اقارب اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں تو یہ ماں باپ کی طرح محسن ہے۔ آپ کی سانس اور آپ کا سسر دل کا ٹکڑا دیتے ہیں آپ کو، یہ محسن ہے۔ محسنوں کی ایک لائن لگی ہوئی، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا
وہ بڑی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے، اور اسے ترک کر دینا اور فراموش کر دینا یہ کفر ہے، احسان فراموشی ہے۔ ایک اور روایت دیکھیں، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجرین نے مدینے کے انصار کی خدمات اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے رشتے کو دیکھا اور ان کی قربانیوں کو دیکھا۔ کوئی مکان پیش کر رہا ہے، کوئی جان پیش کر رہا ہے، کوئی آرام پیش کر رہا ہے، کوئی اولاد پیش کر رہا ہے، کوئی پورا کھجوروں کا باغ نظر کر رہا ہے۔ جب مہاجرین نے دیکھا، عرض کیا کہ سارا ثواب تو انصار لے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں ان انصار کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے، میرا مالک جتنا اجر ان کو دے رہا ہے تمہیں بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے محسن کو اس کے احسان کا کوئی بدلہ دے سکتا ہے بندہ تو دے، نہیں دے سکتا تو علامہ ابن کثیر علیہ رحمۃ القدیر فرماتے ہیں پھر اس کے احسان کا ذکر کرو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اکیلے میں اس کے لیے دعا کرو، یہ بھی اس کے احسان کا ایک طرح سے شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتا ہے، مالک فرماتا ہے تم نے میرے بندے کا شکر ادا نہیں کیا، میرا شکر ادا کر دیا ہے، اور جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جاتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محسنین درجہ بدرجہ اپنے احسان کرنے والے محسنین کو یاد رکھنے، دعاؤں میں یاد رکھنے، عقیدت اور محبت میں یاد رکھنے، اور ان کا ادب کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، اگلا لفظ ہے تمنو۔ تو نے مجھ پر احسان جتلایا، یا تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے۔ مننا یا منو کے معنی ہوتے کسی پر احسان کر کے پھر وہ احسان جتلانا۔ سارے کلام پاک میں مننا، مننا، یمنو، یمنونا، فمنن، اس طرح کی صیغے آئے ہیں، لیکن تمنہا پورے کلام پاک میں صرف سورہ الشعراء کی اس آیت نمبر 22 میں ہے۔ باری تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنے بندوں کو یہ کہیں نہیں فرماتا کہ میرے بندے میں نے تجھے آنکھ دی ہے، بڑا احسان کیا ہے، میں نے تجھے والدین دیے بڑا احسان کیا ہے، لیکن نعمت تھی ہی اتنی بڑی جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی صورت میں کہ باری تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں صحابہ کی ایک بات آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر ابتہ اس لفظ کی طرف آتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی اللہ کی حمد کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی کہہ رہا ہے آمنہ کا لال عطا کیا ہے، اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ کا حبیب ہمیں کفر سے ایمان کی طرف لے آیا ہے، ہدایت عطا کر دی ہے، اس سے بڑا احسان بھی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے زندگی کی کایا پلٹ گئی ہے، ہم کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بت پرست تھے، زانی تھے، ڈاکے مارتے تھے، شراب پیتے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہدانا ہمیں ہدایت دے دی، اور اب جن راہوں میں اندھیرا ہوا کرتا تھا مدینہ طیبہ کی گلیاں نور سے چمکا رہی، چمک دمک ہے ان میں، یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی تعریف کر رہے ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا جلسنا، مننا کا لفظ آپ کے ذہن میں رہے، تمنہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ھذا علی ھدانا للاسلام۔ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی یہ نعمت عطا کی ہے، ہدایت دی ہے، ومن علینا بکا، اور یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ رب کے اس احسان کا ہم شکر ادا کریں کہ اس نے آپ جیسا رہبر اور رہنما اور رسول عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، تم قسم کھاتے ہو کہ باقی اسی لیے بیٹھے ہو؟ قالوا واللہ،
عرض کیا کہ اللہ کی قسم ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں نے کسی تہمت کے طور پہ تم سے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بات اصل میں یہ ہے کہ انہ اتانی جبرائیل فاخبرنی، میں تو اپنے حجرے میں تشریف فرما تھا، میری بارگاہ میں مالک نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا میرے حبیب اپنے غلاموں کا حال بھی تو جا کے دیکھیں کہ پاک پروردگار کی ہم کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے احسانات مان رہے ہیں، آپ کے گیت گا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی جلالت کے باوجود ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، ملائکہ میں فخر فرما رہا ہے میرے غلاموں میں یہ بات تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مننا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ جل جلالہ کے اس سب سے بڑے احسان کی جس طرح قدر کی، تاریخ کے اوراق بڑے پڑے ہیں۔ کسی نے بیعت کی، کسی نے در پہ آ کے دستک دی تو پہلے کہا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کوئی حکم ہے؟ کسی غزوے میں جانا ہے، کسی جنگ میں جانا ہے، کوئی چندہ دینا ہے، کوئی خدمت ہے، کوئی پہرہ داری کرنی ہے، کہیں پیغام پہنچانا ہے، کہیں دشمن سے کوئی بات کرنی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری اولاد آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مال آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جس نعمت کے صدقے میں رمضان کی نعمت بھی دی ہے، لیلۃ القدر کی نعمت بھی دی ہے، صدقہ فطر کی نعمت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، والدین بھی دیے ہیں، جسم و جان کی صلاحیتیں بھی دی ہیں، پھر پاک پروردگار کی اس سب سے بڑی نعمت پر جب کوئی شکر ادا کرتا ہے اور اس حبیب کی یاد میں جشن مناتا ہے تو پاک پروردگار اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اب بتا، اب بدا اس نے غلام بنایا، عبد اسی سے ہے، اس کے معنی غلام یا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اب بتا بھی پورے قرآن پاک میں، ویسے آبدو تو ہے، تعبدون بھی ہے، یعبدون بھی ہے، لا آبدو بھی ہے، لیکن اب بتا یہ صیغہ پورے قرآن پاک میں جیسے تمنع سارے کلام پاک میں پہلی اور آخری مرتبہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 22 میں ہے، یہ صیغہ بھی پھر نہیں آیا۔ اب بتا تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ میں اس پر بیروت سے چھپی ہوئی ایک کتاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی سیرت پر، حضور کے حسن پر، آپ کے جمال پر، آپ کے کمال پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی صورت پر، آپ کے معجزات پر، آپ کے کمالات پر، خوبصورت عربی کتابیں جو بیروت نے خوبصورت انداز سے چھاپی، ان میں ایک کتاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھی ہے، سبل الہدا اس نام سے بھی ہے۔ اس سے ایک روایت آپ کی نظر کرتا ہوں جس میں عبدتا یہ کلمہ اور عبد کا کلمہ اور عابد کا کلمہ آتا ہے۔ اس سے پہلے میں پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون نے جب کہا نا کہ ہم نے آپ کو پالا ہے، ہم نے آپ کی پرورش کی ہے، اتنے سال آپ نے ہمارے محل میں گزارے، آپ نے فرمایا تو یہ احسان کر رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا، سارا دن ان سے کام لیتا ہے، معاوضہ بھی نہیں دیتا، اور تو نے ان کو غلام بنا رکھا ہے، باقی میں تیرے محل میں رہا ہوں تو میرے صدقے مالک نے بہت سارے بچوں کو بچا لیا ہے، ورنہ تو سب کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔ یہ تو اس قادر و قدیر پروردگار کا کمال ہے کہ اس نے تیری بیوی آسیہ کے دل میں میری محبت ڈالی اور اس نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، کاش تو بھی کہہ دیتا تو میرا مالک تیری خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا، لیکن تیرے نصیب میں نہیں تھا۔ بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی صحت کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے سے ماتحت آدمی کو دیکھتا ہے تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شکر کے کلمات آتے ہیں۔ آپ ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو اپنے مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں گے، وقت افطار رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مالک تو نے ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے جو روزہ دار ہیں، اور ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے قیامت کے روز جن کے لیے اعلان ہوگا کہ باب الریان سے لا يدخلون الا الصائمون، بغیر روزہ دار کے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو مالک میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گا۔ تیرا کتنا کرم اور تیرا کتنا احسان ہے اور تیرا کتنا انعام ہے، بندہ اس ایک انعام کا احسان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ رات کو بندہ تراویح پڑھتا ہے، 20 تراویح کھڑے ہو کر
सवा पारा एक पारा सुनता है, एक एक हर्फ पर हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला जिनका यौम शहादत गुजरा है, आप फरमाते हैं कुरान जब आम हालात में पढ़ा जाए तो एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं, और जब नमाज में खड़े होकर पढ़ा जाए तो एक हर्फ पर 100 नेकियां हैं। कौन गिन सकता है इन नेकियों को? तो बंदा शुक्र अदा करे कि मालिक कितने लोग हैं जो खड़े नहीं हो सकते होंगे, मैं खड़ा हूँ, तेरी बारगाह में खड़ा हूँ, किबला रुख होके खड़ा हूँ, तेरा पाक कलाम सुन रहा हूँ, 20 तरावीह अदा करता हूँ, थकता भी नहीं, बाद में दर्स में भी बैठता हूँ, मैं तेरी वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, बारी ताला तुमने सच और हक फरमाया, मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा कर सकूँगा, कभी भी वो शुक्र अदा नहीं। फिर बंदा आए इस बात पे कि या अल्लाह कितने लोग होंगे, मेरे कितने रिश्तेदार होंगे जो इस बात के मुंतज़िर होंगे कि कोई आकर ज़कात का पैसा उनको दे दे, और मालिक तेरा कितना करम है कि मैंने तेरे दिए हुए रिस्क में से इस दफ़ा इतनी ज़कात अदा करने की नीयत की है, फिर मेरा माल कितना पाक हुआ है कि सारा साल मैं तेरी नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। तो किसी एक नेमत का भी, एक सांस का भी बंदा शुक्र अदा करने का हक अदा नहीं कर सकता। बस अपने वालिदैन करीमैन को, अपने मोहसिनीन को किसी तन्हाई गोशे में उनकी सेहत की, उनकी आफियत की, उनके लिए खैर की, उनके कारोबार में बरकत की, उनकी इज्जत और अजमत की दुआ कर दे, याद कर ले उनकी नेमतों को। तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नेमत का इजहार करना और अपने मोहसिन को याद कर लेना भी, ये भी उसके एहसानात का शुक्र है, और जो उसके एहसानात का शुक्र अदा करता है ऐसा है जैसे उसने अपने रब ताला का शुक्र अदा कर दिया। अब बत्ता एक खातून थी मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में, गालिबन मदीना पाक में, ज़ियाउन नबी से ये इक़्तिबास आपकी नज़र है। जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब अलअज़हरी अलैहि रहमतुल बारी की सीरत की अव्वल इनाम याफ्ता किताब जो यहाँ रैक में रखी है, 7 जिल्दों में है, उसमें जो 5वीं जिल्द है उसमें ये रिवायत इस अंदाज से बयान की गई कि एक औरत चलते फिरते मक्का की गलियों में या मदीना की गलियों में आवाज़ें कसती थी लोगों को। उसका वतीरा यही था, जैसे बाज़ लोग चलते हुए आदमी पर आवाज़ कस देते हैं, उसके कद बुत को देखकर, उसकी चाल ढाल को देखकर, उसका ख़ानदान देखकर कोई ताना मारा देते हैं। ये बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है, बारी ताला ने इससे अपने बंदों को मना फरमाया। वो आवाज़ें कसते हुए और लोगों को इस तरह के नाशाइस्ता कलिमात कहते हुए जब गुजरने लगी तो एक चट्टान पर मदीने का ताजदार बैठे शरीद तनावल फरमा रहा है। शरीद उस सालन को कहते हैं जिसमें रोटी को सालन में भगो के खाया जाता है। जब वहां से गुजरने लगी तो कहने लगी देखो इस गुलाम को, उन्जुरू इला हाज़ल अब्द, इस गुलाम को देखो, गुलामों की तरह बैठा है और गुलामों की तरह खा रहा है। तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा नहीं मनाया, आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे। आपने फरमाया अय्यो अब्दिन अअबदु मिन्नी, अब्बद तक लफ्ज़ ज़हन में रहे, अय्यो अब्दिन अअबदु मिन्नी, अल्लाह के बंदों में कौन है जो मुझसे बड़ा गुलाम है। मैं अल्लाह के बंदों में गुलामी के तौर पे अअबद, सबसे अच्छी इबादत करने वाला और सबसे बड़ा गुलाम हूं उसका, मुझसे बड़ा गुलाम आप। अय्यो अब्दिन अअबदु मिन्नी, कहने लगी खुद खा रहे और हमें नहीं खिला रहे। फरमाया तुम भी खाओ। जब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी के टुकड़े के नवाले की बात आई थी ना, एक नवाला जब उसको देना चाहा, फरमाया ये नहीं, वो नवाला दे जो आपके दान मुबारक में था, जिसको आपका लुआब-ए-दैन लगा है। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। वो नवाला जो आप तनावल फरमा रहे थे, वो नवाला उसको अता किया। सीरत निगार कहते हैं वो नवाला उसने खाया, अल्लाह जाने उसमें क्या बरकत आ गई और क्या रहमत आ गई और क्या कव्वत और ताकत आ गई और क्या उसकी जुबान की काया पलट गई कि जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नवाला मुबारक जो आपके लुआब-ए-दैन से तर था और जिसमें शिफा थी, जब जाने लगी शुक्रिया अदा करके जाने लगी। और अहले शहर कहते हैं कि उससे अच्छी जुबान वाली औरत फिर हमने नहीं देखी। मालिक ने उसकी जुबान में लुत्फ पैदा कर दिया और मालिक ने उसकी जुबान में शाइस्तगी पैदा कर दी। पाक परवरदिगार अपने हबीब की गुलामी के सदके में हमें रमज़ान की सारी बरकतें अता फरमाए। आज का जो चंदा था मैं भूल गया, वो खत्मुल कुरान का है,
افطار کے لیے جو لوگ حصہ ملانا چاہتے ہیں، اللہ رسول نے ہمیں غنی کر دیا، اللہ ان کو بہت دے، کہیں اور دے، ہمارے پاس الحمدللہ فنڈ بہت ہے۔ ختم قرآن میں آپ کا دل مانے اور دل چاہے